إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں بڑا مبارک مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر اسی مہینے میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کچھ لوگوں نے اس مہینے کے کچھ دنوں کو یا دن میں سے بھی کچھ گھنٹوں کو اس لیے مقرر کر لیا کہ ہم اس وقت میں اللہ کے نبی کا تذکرہ کریں گے، ان کے تعلق سے مجلسیں منعقد کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے لوگ اپنے بڑے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی دن ایسا متعین کر لیتے ہیں جو ان کی پیدائش کا دن ہے یا ان کی دنیا سے رخصتی کا دن ہے، اس میں ذرا سا موقع نکال کر وہ ان کو یاد کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے مسلمانوں کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب دنیا کے لوگ اپنے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا محمد عربی کا تذکرہ کریں، سنیں۔ حالانکہ ان کی عقلیں ذرا سی کمزور ہیں، وہ دنیا کے لوگ جو اپنی دنیا کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی کسی نہ کسی وہ خاص صفت کے تذکرے کی وجہ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ کسی نے سمویدھان بنایا، اس کو یاد کر لیا، کسی نے آزادی دلائی، فلاں دن میں اس کو یاد کر لیا، یعنی کوئی نہ کوئی ایک خاصیت ایسی ہے جو ان کو آج یاد کراتی ہے۔
ہماری لوگوں کی عقلیں اس معنی گر کمزور ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کے تعلق سے صرف ایک دن متعین کیا کہ آپ اس دن دنیا میں آئے، اس دن دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کسی ایک یا دو خاصیت کے مالک نہیں تھے، ان کی تو پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے تمام کے تمام خاصیتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چاہے وہ آپ کی ذات کے اعتبار سے ہو یا آپ کی صفات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے میرے اور آپ کے آقا بھرے پڑے تھے، معمور تھے۔ تو اب خود ہی میں اور آپ اندازہ لگائیں، کیا ان صفات کا حق صرف ایک دن سے ادا ہو سکتا ہے یا ایک دن کے کچھ گھنٹوں سے ادا ہو سکتا ہے؟ آقا کی تو پوری زندگی اور زندگی کے ہر حصے اور ہر لمحے میرے اور آپ کے آقا کی طرف سے مجھے اور آپ کو سبق دیتے تھے کہ او لوگو، اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ دن آئیں تو تمہیں اس طریقے سے اپنا وقت گزارنا ہے، سردیاں آئیں تو ایسے وقت گزارنا ہے، گرمیاں آئیں تو ایسے وقت گزارنا ہے، اسی طریقے سے تم سفر میں ہو تو ایسے وقت گزارنا ہے، حضر میں ہو تو ایسے وقت گزارنا ہے، خوشحالی میں ہو تو ایسے وقت گزارنا ہے، پریشانی میں وقت آ جائے تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی پوری زندگی اسباق سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی میرے اور آپ کے آقا کی نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، لہذا ایک دن آقا کو یاد کر کے یاد رکھنا میں اور آپ ان کی حق طلبی کرتے ہیں، ان کے حقوق دباتے ہیں۔ میرے آقا کا کام تو یہ ہے اور ان کا حق تو یہ ہے کہ پوری زندگی ان کو یاد رکھا جائے۔ اگر جوانی ہے تو جوانی کس طرح میرے آقا نے گزاری، اس طریقے سے گزار کر کے حق ادا کیا جائے۔ عمر زیادہ ہو گئی، کس طریقے سے وقت گزارا، نکاحوں کا معاملہ آیا، خوشیوں کا معاملہ آیا، کس طریقے سے وقت گزارا، غمی کا معاملہ آیا، کس طریقے سے وقت گزارا، یہ تمام کی تمام چیزیں اور یہ تمام کے تمام اسباب میرے اور آپ کے آقا کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن آج کے لوگوں کو اگر روکا جائے، ان کو سمجھایا جائے، او عقل کے کورو یہ کیا کر رہے ہو، اور پھر ایسے دنوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہو کہ جن میں اختلاف ہے۔ کسی نے کوئی پکی تحقیق سے نہیں بتلایا کہ 12 ربیع الاول ہی میرے اور آپ کے آقا کی پیدائش کا دن ہے۔ بعض حساب لگانے والوں نے بتلایا کہ 9 تاریخ ہے، بعض نے کہا 11 12 ہے، لہذا اس میں بھی اختلاف ہے۔ جب ان تمام چیزوں کے اندر اختلاف آیا تو پھر مجھے اور آپ کو یہ دن کیسے متعین کر لیا کہ ان کے اندر ہم خوشی منائیں، اور پھر خوشی بھی ایسی جو اسلام اجازت نہیں دیتا، اور پھر خوشی کا اظہار بھی ایسا جو لوگوں سے مشابہت دیتا ہے اور غیر لوگوں سے مشابہت کے اشارے کرتا ہے کہ وہ لوگوں یہ کیا کرنے لگے ہو۔ لہذا ان سے معلوم کیا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو کوئی بتلانے والا بتلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، فلاں بڑے کی بھی تو پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، ہم بھی اپنے آقا کی پیدائش کا دن منائیں گے۔ او اللہ کے نیک بندو، بحث کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ چیز شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ چیز شریعت کے اندر ہوتی تو سب سے پہلے اس پر آقا کے سامنے صحابہ عمل کر کے دکھاتے۔ اگر یہ چیز شریعت کے اندر ہوتی تو حضرت ابو بکر اپنی خلافت میں اس چیز کو قائم کرتے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں قیام کرتے، حضرت عثمان ابن عفان جو آپ
آپ کے داماد بھی ہیں وہ اس کو قائم کر کے دکھاتے، حضرت علی المرتضی جو آپ کے چہیتے ہیں آپ اس کو قائم کر کے دکھاتے، لیکن کسی بھی خلیفہ کی زندگی میں یا اسی طریقے سے خلیفہ کے بعد تمام کے تمام اصحاب پیغمبر کی زندگی میں یہ کوئی چیز خوشی کی نظر نہیں آتی کہ چلو آج 12 تاریخ ہے، اللہ کے نبی کی خوشی کا دن منایا جائے۔ اب سے کچھ سالوں پہلے یہ 12 وفات کے نام سے مشہور کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا نے وفات فرمائی، وصال ہوا، پردہ فرمایا، تو یہ خوشی کا دن کہاں تھا؟ یہ تو غم کا دن تھا۔ ہمارے آقا ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن دنیا نے اس کو خوشی کا دن بنا لیا، دنیا نے اس کو مسرت کا دن بنا لیا۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، اگر میں اور آپ اپنی عقل سے کسی بھی ثواب کے کام کو شروع کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یاد رکھنا اگر شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صحابہ کی زندگی میں کوئی تذکرہ نہیں، علماء کی طرف سے اس کا کوئی حکم نہیں، اجتماع نہیں یا اجماع نہیں، لہذا کوئی قیاس نہیں، تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اپنی عقل سے اگر کسی چیز کی طرف چلیں گے تو یاد رکھنا یہ اللہ کو راضی نہیں کرتی بلکہ اللہ کو ناراض کرتی ہے، دین کی شبیہ کو خراب کرتی ہے، یہاں تک کہ دین کے چہرے کو کھسوٹتی ہے، اور لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ یہ بھی ان کی شریعت ہے، یہ راستوں کو بند کرتے ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے، ان میں ڈی جے اور باجے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے، عورتیں اور مرد مخلوط ایک جگہ ملے ہوئے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے، یہاں تک کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے اپنے میک اپ کیے ہوئے ہیں، اپنے چہروں کو بنا اور سنوار رکھا ہے، اور جلسے اور جلوس میں شریک ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے، اور لوگوں کو آنے جانے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی شریعت ہے۔ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی اور نہیں، اسلام بدنام ہوتا ہے، شریعت بدنام ہوتی ہے۔ آج کتنی ساری چیزیں ہیں اس 12 ربیع الاول کے تعلق سے اور پورے ربیع الاول کے تعلق سے کہ جو شریعت کے اندر نہیں ہے، ہم نے اپنے دماغ سے ان کو طے کیا، ہم نے اپنے دماغ سے، اور اس کو اگر سمجھایا جائے انہیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، یہ تو گستاخ نبی ہیں، یہ تو اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو نبی کی پیدائش سے خوشی نہیں ہے۔ جس دن نبی پیدا ہوئے تھے اس دن پوری دنیا راضی تھی، لیکن صرف ایک شیطان راضی نہیں تھا۔ اب وہ قیاس کیا کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن صرف اور صرف شیطان راضی نہیں تھا، ورنہ پوری دنیا راضی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں لوگوں کو اچھالنے کے لیے کہ دیکھو آج سب کے سب راضی ہیں، لیکن شیطان اس خوشی کے اظہار سے راضی نہیں ہے۔ یہی تو کہا جاتا ہے مجھے اور آپ کو۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، جو چیز شریعت کے اندر نہیں، ہم نے اپنی عقل سے اس کو ثواب سمجھ لیا، یا ثواب سمجھ کر کے اس کو کر لیا، یا ثواب سمجھ کر کے اس پر خرچ کر لیا۔ کوئی چندہ لینے کے لیے آیا، ہم نے اس نام پر اس کو چندہ دے دیا، یاد رکھنا وہ پیسے آپ کے برباد ہیں، وہ وقت آپ کا برباد ہے، جو راستوں میں آپ نے گزارا وہ وقت بھی برباد ہے۔ کوئی ثواب نہ ایسے جلسوں کا ملے گا، کوئی ثواب نہ ایسے جلوسوں کا ملے گا کہ جن کی شریعت کے اندر اجازت نہیں، جو ہم نے اپنے دماغ سے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک دن کے کسی گھنٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کا تذکرہ ہم پوری زندگی سے لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ لوگوں دیکھو میرے اور آپ کے آقا کا بچپنا ایسا تھا، وہ لوگوں دیکھو میرے اور آپ کے آقا کی جوانی ایسی تھی، وہ لوگوں دیکھو جب میرے اور آپ کے آقا نکاح فرماتے تھے تو نکاحوں کا طریقہ یہ تھا، وہ لوگوں دیکھو جب آقا مسجد میں آتے تھے نماز کا طریقہ یہ تھا، وہ لوگوں دیکھو جب آقا سفر میں رہتے تھے تو طریقہ یہ تھا، جب آقا بیمار ہو جاتے تھے تو طریقہ یہ تھا۔ لہذا میں اور آپ اپنے
اپنے آقا کی پوری زندگی اپنے اندر لا کر کے لوگوں کو سبق دے کہ ہمارے آقا کی زندگی یہ تھی۔ نماز کی توفیق نہیں، لیکن جلوس میں جانا بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے اور بدن پر سجانے کی ضرورت نہیں، لیکن جلوس میں جانا بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر نہیں لانا، لیکن ہاں جلسے جلوسوں میں ڈھول تاشوں میں شریک ہونا، اس کو میں اور آپ ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بدعتیں اور من گھڑت ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی کو غصہ دلانے والی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے محبوب کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر یہ جو بدعت ہے اس کو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ بدعت کے اندر روزانہ بڑھوتری ہوتی ہے، بدعت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب مسلمان کسی بدعت پر عمل کرنے لگتا ہے تو یاد رکھنا بدعت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ہاں کسی بادشاہ نے شروع کیا، ارے عیسائی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، کرسمس ڈے کے نام سے دن مناتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی کا دن منائیں اور اس دن کو عید میلاد النبی کا نام دیں۔ اس میں اللہ کے نبی کی پیدائش کا تذکرہ ہو اور اس کی خوشی کا اظہار ہو۔ تو بادشاہ یہ سوچ رہا ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کا دن منایا جاتا ہے اور اس کو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آقا کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم بھی ان کا دن منائیں اور اس کو اپنے دماغ سے عید میلاد النبی کا نام دے دیں۔ شروع میں اجازت ہوئی کہ اسٹیج سجا لیا جائے، کوئی نعت پڑھ لے، کوئی آ کر کے تقریر کر لے، کچھ سامعین آ کر کے سن لیں۔ اسی پر بس نہیں، یہ جلسے جلوس اور آگے بڑھے، کیوں نہ عورتوں کو بھی بلوایا جائے، وہ بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ سنیں۔ یہ بدعت اور بڑھ گئی۔ اب خالی عورتوں اور مردوں کے اجتماع پر صبر نہیں، بلکہ کیوں نہ ہم مدینے کا فوٹو بنائیں، مدینے کی تصویر بنائیں، مکے کی تصویر بنائیں اور ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں اور اٹھا کر کے راستوں میں چلائیں اور چلا کر کے ان کا طواف کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے ہی ہلکی سی بدعت شروع ہوئی وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ وہ نعتیں، وہ نظمیں اب ڈیجوں میں چینج ہو گئی، اب وہ میوزک میں چینج ہو گئی، اب اتنی زور سے میوزک بجتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، معلوم کرنے والا معلوم کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ راستہ کیوں بند ہے، یہ ڈی جے کس چیز کا بج رہا ہے؟ تو لوگ بتلاتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، انہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی جہالت کو اللہ کے نبی کا نام دینا، اتنی بڑی بدعات پر عمل کرنے کو اللہ کے نبی کے تذکرے سے اس کو ملمہ کرنا، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کس کو بدنام کر رہے ہیں، ہم کس ذات کا تذکرہ لے کر کے ہم ان کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ خالی 12 ربیع الاول نہیں، خالی ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں، بلکہ ہم پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے میں اپنے محبوب کو یاد کریں، اپنے اللہ کے نبی کو یاد کریں۔ میں ان کے تذکرے کو بدعت نہیں کہتا، بلکہ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا تذکرہ باعث عبادت ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب کا تذکرہ ہے۔ کوئی منع نہیں کرے گا کہ آقا کا تذکرہ نہ ہو، کوئی منع نہیں کرتا آقا کی نعتیں نہ پڑھی جائیں، کوئی منع نہیں کرتا کہ آقا کے تعلق سے تقریریں نہ ہوں، لیکن او اللہ کے نیک بندو، وہ شریعت جس پر عمل کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دائرے بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ حدود قائم کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں تک اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھو گے تو یاد رکھنا آپ بدعتی کہلاؤ گے، آپ شریعت کا مذاق اڑانے والا کہلاؤ گے۔ کوئی اللہ کے نبی کے تذکرے کو منع نہیں کرتا، کوئی احمق ہوگا، کوئی جاہل ہوگا جو میرے محبوب کے تذکرے کو منع کرے گا، لیکن تذکرہ دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، شیطانی ڈھول تاشے نہ ہو،
لوگوں کو پریشانیاں نہ ہو، لوگوں کو ایسی پریشانیاں نہ ہو کہ ڈھول تاشے بج رہے ہیں، بیماروں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، جو دل کے کمزور ہیں ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے گئے، محلے کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ میں اور آپ تو اس آقا کے امتی ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں کہ جو اگر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بھی اٹھتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے اٹھتا ہوں کہ میری عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں ان کی نیند کے اندر فرق نہ آ جائے۔ میں اس طریقے سے اٹھ کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، اپنے رب کو مناتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ راوی بیان کرتا ہے کہ اتنی آہستہ سے اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے میرے عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ آج میں اور آپ لوگوں کو پریشان کرنے کو اپنے آقا کا طریقہ بتلاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں اور اس کو نبی کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آقا کے تذکرے کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ کہاں سے حدود تم نے پھلانگ دی ہے، یہ کہاں سے حدود سے آگے بڑھ گئے۔ آپ اللہ کے نبی کا تذکرہ کیجئے، ہاں ان کے حسن کا خوب تذکرہ کیجئے، ان کے اخلاق کا تذکرہ کیجئے، اور اللہ کے نیک بندو اگر واقعی میں محبت ہے تو یاد رکھنا، جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ کوئی دن آیا اس کو منا لیا، ہم ہو گئے امتی، ہم ہو گئے اللہ کے نبی کے، ہاں شیدائی اور بدائی، ہم ہو گئے اللہ کے نبی کی امت کا، ہم نے حق ادا کر دیا کہ کوئی مہینہ آیا اس میں ہم نے جلسہ کر لیا، بن گئے ہم بڑے امتی، جلوس نکال لیا، بن گئے ہم بڑے امتی، کچھ غریبوں کو کھلا دیا، ہم بن گئے ان کے امتی۔ نہیں میرے بھائی، جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں یہ کسی دن کے منانے کا نام نہیں ہے، یہ کسی دن میں شور مچانے کا نام نہیں ہے، یہ کسی دن میں راستے بند کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں یہ تو پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر وفات تک مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی طرح کر کے دکھانی ہے، تب ہیں ہم اصل امتی۔ کسی دن کے منانے کا نام نہیں ہے۔ آواز کھول دیے تو اس لیے او اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو اپنے آقا سے محبت کا حق ادا کرنا ہے، ڈرامہ نہیں کرنا ہے۔ صرف لوگوں کو نہیں بتلانا ہے کہ ہم ان کے واقعی میں محبت کرنے والے ہیں۔ محبت تو اصل یہ ہے کہ خود آقا مجھے اور آپ کو دیکھ کر کے قیامت میں پہچان جائیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، ہاں یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ آقا خود اعلان کر کے کہیں اے رب العزت یہ تو میرا امتی ہے، یہ میرا محبوب ہے، ہاں یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے پیشانیاں گواہی دے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، میرے اور آپ کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں گواہی دیں، میرے اور آپ کے گھٹنوں کے سجدوں کے نشان گواہی دے، میرے اور آپ کے چہرے کی داڑھی گواہی دے، میرے اور آپ کے بدن کے اعضاء گواہی دیں کہ ہاں ہم اپنے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ ڈرامے کرنے سے کوئی امتی نہیں بنتا، یہ جلسے جلوس کرنے سے کوئی امتی نہیں بنتا، یہ صرف کچھ مہینے اور مہینے کے کچھ دن منانے سے کوئی امتی نہیں بنتا۔ لہذا پوری زندگی نبی کی طرح ڈھالے، تب میں اور آپ واقعی میں امتی بنیں گے۔ یہ چیز صحابہ اکرام نے دکھائی، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، واقعی میں محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ خود کفار مکہ بھی یہ کہہ اٹھتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس قدر محبت کرنے والے اس زمین پر نہیں دیکھے کہ جس زمین پر اصحاب پیغمبر رہتے ہوں، ہم نے ایسے محبت کرنے والے نہ کبھی سنے ہیں نہ کبھی دیکھے ہیں۔ اور واقعی میں او اللہ کے نیک بندو، محبت کا حق ادا کر دیا۔ میں آپ سے کہاں تک گفتگو کروں، ذرا معلوم کرو حضرت سعد کے تعلق سے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، کون سا غزوہ احد کا موقع؟ ہاں جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، وہی غزوہ احد کا موقع۔ جب بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہو گئے تھے، ہاں وہی غزوہ احد کا موقع کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا ایک دراز سی برچی لگ کر
کے بار سے آپ زمین کے گڑھے میں جا کر کے گر گئے تھے، اور آپ کی جو ٹوپی سر پر لگی ہوئی تھی اس کی کچھ کڑیاں آپ کے منہ کے اندر چلی گئی تھی، یہاں تک کہ ہونٹ کو چیرتی ہوئی اندر پہنچ گئی تھی۔ جانتے ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آتے ہیں اور آ کر کے ان خود کی کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے وہ نہ نکل سکی ہیں، میں نے اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے وہ کڑی میں جب نکال رہا ہوں اتنی سخت وہ گھس چکی ہیں، جم چکی ہیں کہ میرے خود 2 دانت شہید ہو گئے تھے ان کو نکالنے کے لیے۔ خود حضرت ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے تھے ان کو نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے لاڈلو معلوم کرو حضرت سعد سے، میرے اور آپ کے آقا نے احد کے بعد فرمایا ذرا میرے سعد کا حال دیکھو کہاں ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ شاید شہیدوں میں ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آئے، ہم نے زخمیوں کے اندر تلاش کیا تو ایک ضعیف سی آواز آ رہی تھی، ایک ضعیف سی آواز آ رہی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے قریب پہنچا، میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت سعد فرما رہے تھے کہ او لوگو ہاں اگر اللہ کے نبی کے بدن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی اور کوئی آنکھ اس چیز کو دیکھنے والی ہے تو ہمیں شام سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے اور ہماری آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں، کہاں تک میں اور آپ محبت کے حقوق ادا کریں گے؟ ہم سے صرف ڈھکوسلے آتے ہیں، ڈرامے بازیاں آتی ہیں۔ ہم نے نہ جانے محبت کا نام ہی کس چیز کو دے دیا۔ صرف لوگوں سے پیسے اکٹھے کرو، لوگوں سے چندہ جمع کرو، بڑے بڑے جلسے اور جلوس نکالو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا۔ میں بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کیسے ہوتی ہے، ذرا معلوم کرو حضرت ابو دجانہ کے تعلق سے۔ حضرت ابو دجانہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے، راوی بیان کرتا ہے ہاں اس احد کے موقع پر میں بھی تھا۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں جب میرے آقا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور تیروں کی برسات کی گئی تو میں آقا کے قریب پہنچا ہوں، میں اپنے آقا سے اس قدر محبت کرتا تھا، اس قدر محبت کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کی طرف تیر آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف کر دیا تو میرے آقا کی پیٹھ ہو جائے گی، میرے آقا کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ میں نے اس وقت میں بھی یہ گوارا نہ کیا، میری محبت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کے نبی کی طرف اپنی پیٹھ کر دوں، حالانکہ سامنے سے تیر آ رہے تھے۔ فرماتے میں نے اپنی پیٹھ کو دشمنوں کی طرف کیا اور اپنے چہرے مبارک کو اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف کر لیا، اور سارے تیر میری پیٹھ پر آ کر کے لگے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں اے اللہ کے نیک بندو، آج تو مجھے اور آپ کو ملمہ سازیوں سے فرصت نہیں ہے، بس میں دیکھنے میں اللہ کے نبی کا عاشق نظر آؤں، بس مجھے لوگ دیکھ کر کے کہتے رہیں عاشق رسول ہے، بس مجھے لوگ بس یہ کہیں یہ تو اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں صحابہ کرام کی، کہاں تک گفتگو کروں ان دیوانوں کی کہ جنہوں نے واقعی میں محبت کا حق ادا کر دیا۔ میں اکثر جگہ یہ بات بتلایا کرتا ہوں، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، یہاں تک کہ محبت اتنی کرتے ہیں کہ میرے آقا کے جب مصلی پر پہنچتے ہیں آقا تو آپ دائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں، اور روزانہ مستقل آپ کا یہی معمول ہے، کیونکہ مجھے آقا سے محبت ہے، مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے، میں اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں، میں اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھنی پسند کرتا ہوں۔ جانتے ہو یہی حضرت طلحہ بن برا، اسی طرح ان کی عادت ہے کہ آقا کے دائیں سائر آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی نظر پڑی ایک نماز میں، ارے حضرت طلحہ تو نماز میں ہے نہیں، آج کہاں چلے گئے، آج کہاں نظر نہیں آ رہے، حضرت طلحہ کدھر چلے گئے؟ صحابہ سے معلوم کرتے میرے صحابہ طلحہ نظر نہیں آ رہے کئی دن سے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ حضرت طلحہ تو بڑے بیمار ہیں، اور اتنے بیمار ہیں کہ دنیا سے جانے کا شاید وقت آ گیا ہے۔
عصر کی نماز پڑھائی، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور کہا چلو حضرت طلحہ کے پاس چلتے، ذرا دیکھ کر کے آئیں یہ میرا صحابی کس حال میں ہے۔ ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت طلحہ کے گھر پر گئے ہیں، لیکن حضرت طلحہ اتنے بیمار ہیں کہ غشی طاری ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہے۔ چنانچہ آقا ان کی عیادت فرماتے ہیں۔ آج تو میرے اور آپ کے پاس موقع ہی نہیں اپنے مسلمان بھائی کا، برادری والوں کے لیے موقع ہے، کوئی برادری کا بیمار ہو جائے، کوئی مالدار بیمار ہو جائے، اور کسی کے لیے کوئی موقع میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کے حضرت طلحہ کے گھر پر پہنچے ہیں، دیکھا کہ حضرت طلحہ واقعی میں اتنے بیمار ہیں کہ غشی طاری ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے گھر والوں سے عرض کرتے ہو، طلحہ کے گھر والوں، مجھے طلحہ سے بڑی محبت ہے، میں طلحہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر رات میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بالکل پرواہ نہ کرنا، مجھے جا کر کے اٹھا لینا، میں ان کے کفن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، دفن میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آواز دے کر کے ان کے گھر والوں کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اپنی مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد آپ نے عشاء پڑھائی، عشاء پڑھا کر کے آپ آرام میں چلے گئے، پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ جب آپ فجر کی نماز کے لیے آئے تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیر کر کے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت طلحہ کے گھر والے تمام کے تمام موجود ہیں۔ میرے آقا نے آواز لگائی، اور لوگوں بتلاؤ میرے طلحہ کے حالات کیا ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز سن کر حضرت طلحہ کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، حضرت طلحہ تو رات ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی، حضرت طلحہ تو رات ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا کی آپ کو غصہ ذرا سا آیا، آپ نے معلوم کیا مجھے کیوں نہیں بتلایا، آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، میں چاہتا تھا کہ ان کے کفن میں شامل ہوں، ان کے دفینے میں شامل ہوں، لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا۔ چنانچہ گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کہاں سے بتلاتے، کہاں سے بتلاتے، جب آپ آئے تھے تو حضرت طلحہ بن برا بے ہوش تھے، جیسے ہی آپ چلے گئے تو اللہ کے اس لاڈلے کو ہوش آ گیا، اور ہوش آنے کے بعد اللہ کے نبی، ہم نے ان کو بتلایا کہ محبوب دیکھنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، پھر کیا کہا تھا طلحہ نے؟ تو گھر والے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، حضرت طلحہ نے ہوش میں آتی فرمایا تھا کہ او میرے گھر والوں، ذرا سن لو کان کھول کر کے، اگر میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو خاموشی سے میرے کفن کا انتظام کرنا، مجھے خاموشی سے جا کر کے دفنا دینا، میرے آقا کو جا کر کے نہ جگانا، کہیں میری موت کی وجہ سے ان کی نیند میں بھی خلل پڑ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا میری موت کی وجہ سے ان کی نیند کے اندر خلل پڑے۔ آج تو پتہ نہیں ہم نے میتوں کے ساتھ بھی ڈرامے کر دیے، صبح 10 بجے ہوگی، کل 11 بجے ہوگی، شام کو ہوگی، انتقال ہوئے ہوئے کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں، ہم نے نہ جانے کہاں سے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، لیکن صحابہ اپنے محبوب کی ہر بات پر عمل فرماتے تھے، ادھر جنازہ، ادھر غسل، اور ادھر فوراً کفن اور دفن کی تیاری۔ ہمارے یہاں تو جنازوں کو بھی ایک نمائش بنا دیا گیا ہے، فلاں رشتہ دار نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، ایک اور فیشن چل رہا ہے، عورتوں کو بھی چہرے دکھا رہے ہیں، ارے پورا عورت آئی ہے، فلاں محلے کی عورت آئی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نیک بندو، جن لوگوں سے زندگی میں پردہ ہے ان سے زندگی کے بعد بھی پردہ ہے، اگر وہ میت ہو چکے تب بھی ان سے پردہ ہے۔ ذرا جا کر کے سمجھاؤ اپنی مائیں بہنوں کو کہ جو ذرا سی میتیں ہونے کے بعد فوراً ان کے چہرے دیکھنے کے لیے پہنچتی ہیں، ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ چہرے دیکھتی ہیں تو آپ گناہگار ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت دنیا سے رخصت ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے زندگی میں اس کا چہرہ دیکھنا گناہ تھا، اب بھی اس کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے جیسا اس کی زندگی میں تھا۔ لیکن ہم نے میتوں کو بھی ایک نمائش کی چیز بنا لیا ہے۔ کیوں اللہ کے حوالے نہیں کرتے اللہ کے نیک بندوں کو؟
اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی قبر میں جو قبر اس کے لیے تیار ہوئی ہے اس میں سکون سے جا کر کے آرام کریں، کیوں ہم ان کو پریشان کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باہر بہت تیز دھوپ پڑ رہی ہے اور کہیں اے سی کمرہ چل رہا ہے اور ہم کسی مہمان کو یہ کہیں کہ نہیں نہیں یہیں دھوپ میں بیٹھے رہو، نہیں نہیں یہیں دھوپ میں بیٹھے رہو، یاد رکھنا یہ مہمان کی عزت نہیں بلکہ بے عزتی ہے۔ مہمان کو لے جائیں ٹھنڈے کمرے میں، اچھے اے سی والے کمرے میں، تو مہمان سکون میں ہو جائے گا، آپ کو دعا دے گا، اور جو مہمان آپ نے دھوپ میں بٹھا لیا وہ آپ کو دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں دے گا۔ اسی طریقے سے میت بھی اللہ کی مہمان ہے۔ کیا ضرورت ہے ہم ان کو قبر سے دور رکھیں؟ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی میں ہم اپنے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، یہ ہے محبت۔ ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنایا جائے، یہ ہے محبت۔ کسی مہینے میں جلسے جلوس کر لینا، ڈرامے کر لینا، اسٹیج سجا لینا، راستے جام کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ان سے محبت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ بدعتیں میرے اور آپ کی پکڑ کا سبب بن جائیں، میرے اور آپ کی جہنم کا سبب بن جائیں، میرے اور آپ کے نبی کے غصے کا ذریعہ بن جائیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے اور ایسی بدعات سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اچھا ہے آقا کا تذکرہ ہو، لیکن خالی اسی مہینے میں یا اس مہینے کے ایک دن میں صرف تذکرہ نہ ہو، بلکہ پوری زندگی آقا کا تذکرہ ہو، پوری زندگی محبوب کا تذکرہ ہو، پوری زندگی محبوب سے محبت ہو۔ اصل محبت تو یہ ہے اگر واقعی میں ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں، پاک بسترے پر جا کر کے لیٹیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے لیٹیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبوب کو ذرا خام میں دکھا دیجئے، کرتا ہے کوئی نیت؟ یہ بہت کم متقی حضرات جو یہ نیت لیے ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ جلدی سے نظر نہیں آتا، کہاں سے نظر آئے؟ جو سونے کے وقت ہیں وہ تو ہمارے گھومنے پھرنے میں برباد ہو رہے ہیں، وہ تو ہمارے ہوٹلوں ریسٹورینٹ اور چائے کی دکان میں برباد ہو رہے ہیں، وہ تو موبائل اور وی سی آر اور ٹی وی کے سامنے برباد ہو رہے ہیں، وہ تو ہماری میٹنگوں اور مشوروں میں برباد ہو رہے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، یقیناً اگر واقعی میں اللہ سے محبت ہے تو کرو اللہ سے آج ہی دعا، اے رب کریم میں عشاء کے فوراً بعد اپنے بستر اور پاک بستر پر پہنچوں گا، نماز پڑھ کر کے پہنچوں گا، نفل ادا کر کے پہنچوں گا، میں تجھ سے یہ تذکرہ اور میں تجھ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، اے رب کریم میں تیرے محبوب کو اپنے خواب کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ اے اللہ میں تیرے محبوب کے شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کے شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، کمزور ہوں تو کیا ہوا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو غریبوں کو بلا لے اور امیروں کو چھوڑ دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو جس چاہنے والے کو بلا لے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، گویا ہو یا کالا ہو۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ ڈرامے کرنا یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمام کی تمام بدعتیں ہیں، لہذا ان بدعتوں کو سنوارا جائے اور ایسی چیزوں میں کوئی روپیہ اپنا خرچ نہ کیا جائے، ایسی چیزوں میں اپنے وقتوں کو برباد نہ کیا جائے، پوری زندگی اپنے محبوب کو یاد کیا جائے، پوری زندگی ان کے تذکروں کو کیا جائے، ہاں اسٹیج سجائے جائیں، اپنے علماء کو کہا جائے کہ میرے محبوب کی صفات بیان کریں، میرے محبوب کے اخلاق بیان کریں، میرے محبوب خوشی کیسے مناتے تھے وہ بیان کریں، غموں کا اظہار کیسے کرتے تھے وہ بیان کریں، کہو اپنے علماء سے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہم نے رسمی ہم نے کر لی ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے ختم کیا جائے، اپنی زندگیوں سے نکالا جائے۔ ان جلسے جلوسوں میں جو راستوں کو جام کر کے اور جھنڈے اور سبیلیں اور مدینے کی شکلیں اور مکے کی شکلیں اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ان تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص کھانا بنانے کی فضیلت نہیں، کوئی خاص کپڑا پہننے کی فضیلت نہیں، کوئی خاص مہمان نوازی کی فضیلت نہیں، کوئی خاص خرچ کرنے کی فضیلت نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، پورے سال محبوب کے نام سے خرچ کیا جائے، پورے سال محبوب کی طرف سے غریبوں کو کھانے کھلائے
پہنچائے جائیں، پورے سال محبوب کی طرف سے غریبوں کو کپڑے بنوائے جائیں، پورے سال محبوب کی طرف سے غریبوں کے مکان بنوائے جائیں، پورے سال غریبوں کو جو بے قصور جیلوں میں ان کی رہائی کرائی جائے، جو بیمار ہاسپٹلوں میں ہیں لیکن ان کے پاس وہاں سے نکلنے کے پیسے نہیں ہیں، اپنے محبوب کا نام لے کر اے اللہ کے نبی میں تیرے غریب امتی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرا رہا ہوں، اللہ کے نبی یہ صرف میں آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام کیے جائیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ کسی بھی بدعت کے اندر انشاءاللہ شامل نہیں ہوں گے، کسی بھی ڈرامے کے اندر انشاءاللہ شامل نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے جس طریقے سے قرآن اور حدیث اور صحابہ اور وقت کے علماء ہم کو سمجھاتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ان چیزوں پر عمل کریں گے تاکہ اللہ ہماری زندگی کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔